الحمدللہ علی من قال فانکحوا ما طاب لکم من النساء والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خنثی یعنی خواجہ سرا، جس کو انگلش کے اندر شی میل کا نام بھی دیا جاتا ہے، تو جو خواجہ سرا ہے اس کے ساتھ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے اس کو رد المختار کے اندر کتاب النکاح میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر خواجہ سرا شی میل ہے، یعنی اس میں مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کی علامت بھی غالب نہیں ہے، دونوں کی علامتیں موجود ہیں، دونوں کی علامتیں برابر ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک علامت غالب آ جائے، عورت کی علامتیں غالب آ جائیں تو وہ عورت کے حکم میں ہیں، اگر مرد کی علامتیں غالب آ جائیں تو مرد کے حکم میں ہیں۔ تو جس خواجہ سرا میں مرد کی علامتیں غالب ہوں اس کا عورت کے ساتھ نکاح شرعاً درست ہے، اور جس خواجہ سرا میں عورت کی علامتیں غالب ہوں اس کا مرد کے ساتھ نکاح شرعاً کرنا درست ہے۔ تو پہلے قسم کہ ایسا خواجہ سرا کہ جس میں کسی طرح کی بھی علامتیں غالب نہیں ہیں، مرد کی علامتیں بھی ہیں، عورت کی علامتیں بھی ہیں اور دونوں برابر ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے اس کی وجہ اور اس کی علت کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ محل نہیں ہے، یہ محل نکاح نہیں ہے، کیونکہ جو ثمرہ نکاح تھا وہ اس میں حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں جو محل ہوتا ہے وہ معدوم ہوتا ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے جو خواجہ سرا ہے، جو شی میل ہے، اس کا نہ تو کسی دوسرے خواجہ سرا کے ساتھ نکاح درست ہے اور نہ ہی کسی مرد کے ساتھ نکاح درست ہے اور نہ ہی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے، کیونکہ اس میں جو اصل وجہ ہے، جو ثمرہ نکاح ہے، نکاح کی تعریف کے اندر بھی بیان کیا کہ بندے کا اس عورت کے ساتھ جو استمتاع ہے، جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ شرعاً حلال ہو جائے، تو وہ یہاں پہ بالکل معدوم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی صورت کے اندر بھی یہ نکاح درست نہیں ہے۔ تو جب محل ہی موجود نہ ہو، کیونکہ نکاح کے درست ہونے کے لیے محل کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اس میں عدم محلیت پائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، عورت کا عورت کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں تصادف محل معدوم ہوتا ہے، کیونکہ جو مرد اور عورت کی علامتوں کا آپس کے اندر جو ملاپ کا ثمرہ ہے وہ اس صورت کے اندر ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے اختلاف کو لازمی قرار دیا کہ مرد کا عورت کے ساتھ نکاح ضروری ہے اور عورت کا مرد کے ساتھ نکاح ضروری ہے، بصورت دیگر نکاح باطل ہوگا۔ تو جو خواجہ سرا ہے، جو شی میل ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں غالب ہوتی ہیں، اس کا کسی کے ساتھ نکاح شرعاً درست نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اولاد کا سلسلہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، علم نافع دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔